बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफदर शाहीन आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम अपनी वेबसाइट एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर बना रहे हैं तो उसके अंदर उर्दू में कोई पोस्ट या कोई पेज हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली भी इसके टेक्स्ट एडिटर में उर्दू टाइप कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन उस डायरेक्ट टाइपिंग में कुछ मसाइल हैं। मसाइल के तौर पे वो आपको राइट डायरेक्शनल नहीं मिलेगी, सिर्फ आप उसको लेफ़्ट डायरेक्शन में ही टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटर के अंदर राइट डायरेक्शन की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। यहाँ हमारे पास डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि एक पेज खुला है जहाँ पे हम एक अभी पोस्ट जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। एक शॉर्ट सी पोस्ट होगी, लेकिन उसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि हमने बनाना कैसे है। सबसे पहली बात तो नाज़रीन ये है कि आप ये बात समझ लें कि हमने इस पोस्ट को डिज़ाइन करते हुए जिसके अंदर हमने उर्दू टाइप करना है, स्पेशली उर्दू नस्तालीक के अंदर, उसमें हमने कहीं भी हेडिंग एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने हर जगह टेक्स्ट एडिटर को ही यूज़ करना है। चाहे हमें अपनी हेडिंग्स लगानी है, सब हेडिंग्स लगानी है, पैराग्राफ टेक्स्ट देना है, उसमें हमने टेक्स्ट एडिटर को ही यूज़ करना है। हम हेडिंग टेक्स्ट को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से हम लेते हैं टेक्स्ट एडिटर का एलिमेंट, हम इसको कर देते हैं इधर इंसर्ट। अब ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का जो सेक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला टेक्स्ट जो है ऐड है, उसके ऊपर आपको तमाम एडिटिंग के जो टूल्स हैं वो दस्तयाब हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उर्दू टाइपिंग में या राइट डायरेक्शन में टाइपिंग के लिए कोई टूल जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हम एक फिर कोड यूज़ करेंगे। मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक शॉर्ट सा कोड है, सिंपल एक लाइन का कोड है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसका क्लोज़र है। आप इसे डायरेक्टली यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसको टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक कीजिए तो आपको ये कोड की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको बड़े आराम से वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते। अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँ, सपोज ये मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने उर्दू टाइप करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ से, देखें ये विजुअल मोड के अंदर इस वक्त हम हैं, हम जाएंगे टेक्स्ट मोड के अंदर। यहाँ पर वो वाला कोड जो है उसको हम पेस्ट करेंगे। याद रखिए विजुअल मोड में आप HTML कोड को पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। आपको हर हाल में HTML जो है टाइपिंग एडिटर उसके अंदर ही जाना होगा। अब यहाँ पर जो कोड हमने रखा था, आप देखें कि हमने दोबारा हम इधर गए, इधर आए तो वापसी पे वो कोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप दोबारा हम कोड को पेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट लेना है, जो आपने टाइप किया है कहीं भी अपने किसी वर्ड के अंदर या किसी और टेक्स्ट एडिटर के अंदर, या कहीं से आपने कॉपी किया है, तो हम सिंपली यहाँ पर जहाँ कोड आखिर में ख़त्म होता है उससे एक स्टेप पीछे आप कर्सर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम नाज़रीन इसको पेस्ट करेंगे तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि आपको नस्तालीक में वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ से अब मैं विजुअल मोड में जाऊँ तो नाज़रीन इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास उर्दू नस्तालीक में जो लिखा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इस टेक्स्ट को, या ये जो छोटा सा एक हेडिंग है, इसको मैंने बिग साइज़ में लेके जाना है, इसके ऊपर मैंने यानी कि टाइटल इसको बनाना है या हेडिंग बनाना है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ से H1 या H2 जो टैग है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं इसको H2 कह लेता हूँ, तो ये देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है और इसने एक हेडिंग का जो साइज़ है वो ले लिया है और ये राइट डायरेक्शन से इसकी टाइपिंग हो रही है। ठीक है जी, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, दूसरा ये कि सपोज़ अब इसके आगे मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहें यहीं से आप एंटर करके यहाँ पर ही एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऐड मीडिया करेंगे तो पिक्चर नीचे ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस जो पोस्ट है इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उर्दू में क्योंकि टाइपिंग कर रहे हैं
تو آپ اس کو پکچرز اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو آپ سیپریٹ جو ہے بلاکس ان کے اندر رکھیں. مثال کے طور پہ پکچر کے لیے آپ یہاں سے ایڈ امیج کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو لے لیں. ہم نے یہ ایلیمنٹ یہاں پہ انسرٹ کیا. اس کے اندر جو پہلے سے امیج موجود ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں کرتا ہوں میڈیا فائل. یہاں میڈیا لائبریری میں یہاں سے یہ اس کے متعلقہ ایک فائل میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, اس کو میں کر لیتا ہوں انسرٹ. اور ناظرین یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ فائل آ گئی ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا سپیس یہاں پہ بچ رہی ہے. آپ جیسے اس کے اندر کلک کریں گے تو وہ ایکسٹرا سپیس نکل جائے گی. اگر یہ ایکسٹرا سپیس یہاں سے نہ نکلے تو پھر ناظرین آپ نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, یہاں اس موڈ کے اندر آنا ہے, اور یہاں پر آ کر آپ کچھ بھی ایک مطلب کہ کوئی بھی لفظ آپ ٹائپ کریں اور بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیں, تو ادھر سے یہ جو سپیسنگ ایکسٹرا ہوگی وہ جو ریموو ہو جائے گی. اس کے اوپر ایک میں نے سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب سپوز یہ ہمارا ہیڈنگ آ گیا, اس کے نیچے ہماری پکچر آ گئی ہے. اب اس کے نیچے میں مزید ایک ایلیمنٹ چاہتا ہوں جو کہ ٹیکسٹ ہوگا. میں پھر ٹیکسٹ ایڈیٹر کو لوں گا, میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں انسرٹ. اب میں اس کے نیچے اپنا جو دوسرا ٹیکسٹ ہے وہ میں لے کے آتا ہوں, اور یہاں سے اس ٹیکسٹ کو ناظرین میں یہاں سے ریموو کروں گا. کرنا مجھے پھر وہی ہوگا کہ یہاں آ کر مجھے پہلے وہ HTML کوڈ جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہوگا. یہاں سے آپ اس کو کاپی کریں. آپ کے سسٹم پر اگر یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے, ہم اس کو کریں گے یہاں پر پیسٹ. اس کے بعد میں جو دوسرا ٹیکسٹ ہے وہ لاؤں گا, اور یہاں جہاں پر یہ کوڈ ختم ہو رہا ہے اس سے ایک لائن اوپر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نستعلیق کے اندر آ رہا ہے. اب میں نے اس کے سائز کو بھی بڑا کرنا ہے. سپوز آپ چاہیں تو یہاں سے ڈائریکٹ H2 H3 وغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سٹائلز میں آ جائیں پہلے, کیونکہ ہم نے H1 یہاں پہ H2 میں نے لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے. اب اگر ہم سٹائلز کے ذریعے یہاں پہ دیکھیں ٹائپوگرافی میں آپ آ جائیں, اور یہاں سے آپ فونٹ سائز اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں. آپ نے اس کو یعنی کہ اس سے میں تھوڑا بڑا دینا چاہوں گا. سپوز کہ میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ 24, یہ 22 ہے, اس کو میں کر دیتا ہوں 24. اب یہ پیراگراف جو ہے یہ میں نے 24 میں لگا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا آپ کلر چینج کرنا چاہیں وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. سپوز یہ میں نے اس کو لائٹ گرے کر دیا ہے, اور یہ کیونکہ بلیک ہے اس کو بھی میں سٹائلز میں جا کر اس کا بھی کلر جو ہے وہ گرے کر دیتا ہوں. اب سپوز کہ اس کے بعد مجھے ایک اور پیراگراف جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. پھر سمپل آپ وہی کریں گے کہ آپ جائیں گے اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو لیں گے, یہاں پر اس کو ایڈ کریں گے, اور جو بھی آپ نے ٹیکسٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس سے قبل آپ نے پھر وہی کوڈ لینا ہے جو ہم نے پہلے لیا تھا. آپ اس کو یہاں سے کاپی کر لیں, دوبارہ ٹیکسٹ موڈ میں آ کر آپ اس کو پیسٹ کریں گے, اور پھر جو بھی آپ کا نیکسٹ جو ٹیکسٹ ہے آپ اس کو لے لیں. سپوز کہ میں اس کو بھی کاپی کر کے لاتا ہوں, اور یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. اب اس طرف دیکھیں کہ نستعلیق میں آ رہا ہے, ادھر ہمارا جو ہے وہ دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جیسے ہی ناظرین ہم یہاں سے ویژول موڈ میں جائیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی یہ جو ہے نستعلیق میں ٹرانسفر ہو چکا ہے, اور ادھر بھی نستعلیق میں آ گیا ہے. اب یہ ہمارے پاس نارمل ٹیکسٹ ہے. آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں, سٹائل میں جائیں, اور یہاں پر آ کر ٹائپوگرافی کے اندر آپ اس کو اپنا جو مطلوبہ جو سائز آپ دینا چاہتے ہیں, سپوز کہ اوپر ہم نے 24 لگایا تھا تو نیچے ہم جو ہے وہ 20 استعمال کر سکتے ہیں. اس سے نیچے آپ نہ جائیں ورنہ پھر آپ کو یہ صحیح طرح سے نظر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اگر ہم مزید کوئی نیچے پکچر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے امیج لیں گے, یہاں رکھیں گے, اور اس پہلے والے امیج کو آپ ڈیلیٹ کریں, یہاں سے اس کو ایڈ کریں, اپلوڈ فائل کریں, سلیکٹ کریں. اب سسٹم پہ فائل موجود ہے, ہم وہاں سے اس کو پک کریں گے, ڈیسک ٹاپ پہ جائیں, اور یہاں پر میرے پاس یہ ایک پکچر ہے اس کے ریلیونٹ, میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں, اور اسے آپ یہاں سے کر دیں انسرٹ میڈیا. تو پکچر میری جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا پیچھے, اسی طرح آپ اس کے اندر مزید جو پیراگرافز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب اس پکچر کے نیچے ناظرین اگر مجھے کوئی اور پیراگراف ڈالنا ہے تو میں یہاں سے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو پک کروں گا اور یہاں پر رکھوں گا. سب سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنا HTML کوڈ. یہ ناظرین آپ کو ہر دفعہ جو ہے اس کو لینا پڑے گا.
اگر آپ ڈیفرنٹ بلاکس کے اندر کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک ہی بلاک کے اندر کام کر رہے ہیں اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں، پھر ہمیں بار بار یہ نہیں لینا پڑے گا، بلکہ ایک دفعہ ہی ہمارا جو ہے وہ کوڈ انسرٹ ہو جائے گا اور ہمارا کام ہوتا رہے گا۔ یا میں اس کو کرتا ہوں پیسٹ، یہاں پہ دیکھیں نستعلیق ہو گیا۔ اگر میں ویژول موڈ میں آؤں گا تو یہاں پر بھی آپ کو نستعلیق نظر آ رہا ہے۔ اس کا جو سائز ہے وہی ہم کر لیں گے جو ہم نے اوپر والے پیراگراف میں یہاں پر کیا تھا۔ اس جگہ کے اوپر یہاں پر ہمارا جو سائز ہے وہ غالباً 20 تھا، اور یہی سائز ہم اس کے اوپر لگا دیں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سمپل اس پیراگراف کے اندر کلک کریں اور کاپی کر لیں اور یہاں نیچے آ جائیں اور یہاں اس کے اندر رائٹ کلک کر کے پیسٹ سٹائل کر دیں گے، تو اس کی جو بھی کریکٹرز ہیں، اس فونٹس کا کلر، اس کا سائز، لائن سپیسنگ ایٹسیٹرا، ساری کی ساری یہاں پہ آ جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا پیراگراف بھی یہاں پہ ایڈ ہو گیا اور یہ نستعلیق کے اندر ہے، اور پکچرز اس کے اندر آ گئی ہیں۔ یہ ہمارا ہیڈنگ بھی اوپر آ گیا ہے۔ تو یہ ایک آپ کی جو پوسٹ ہے وہ تقریباً تیار ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو فل موڈ میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ یہ ہماری پکچر، اس کے بعد ہمارا ٹیکسٹ، پیراگراف، ہر چیز ہماری جو ہے ایک ہی انداز میں سیٹ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا طریقہ کہ ہم کس طرح اپنی پوسٹ جو ہے اس کو اردو میں ایلیمنٹر پیج بلڈر کے اندر ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اب آپ اس کے اندر جس طرح کی چاہیں پوسٹس بنا سکتے ہیں، ان کے ٹائٹلز اوپر لگا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹیکسٹ جو ڈالنے کے لیے جو ایڈیٹر یوز کرنا ہے وہ ہم ہیڈنگ ایلیمنٹ نہیں لیں گے، بلکہ ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سارا اس کو ڈیفرنٹ بلاکس میں لے لیں اگر آپ، تو آپ کے لیے ایزی ہے۔ جہاں پر آپ کو مثال کے طور پہ یہاں درمیان میں پکچر آ گئی، پھر ہم نے الگ بلاک لے لیا، تو یہاں پر کیونکہ اس کا سائز ہم نے بڑا رکھنا تھا، اس کا چھوٹا رکھنا تھا، اس لیے ہم نے ڈیفرنٹ بلاک لے لیا۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی سائز میں آگے ٹیکسٹ جا رہا ہے تو اس کو آپ ایک ہی بلاک کے اندر لے سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔